السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ایک عزیز نے کنڈوں کی فاتحہ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کیا طریقہ ہے اور کنڈوں کی فاتحہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کنڈوں کی فاتحہ دلانا چاہیے یا نہیں دلانا چاہیے۔ تو سامعین حضرات، میں آپ کو اس کے حوالے سے بتلا دوں، جو کنڈوں کی فاتحہ اور کنڈے کی نیاز ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب میں آتی ہے۔ یعنی اگر آپ نہیں بھی دلائیں کنڈے کی نیاز یا کنڈے کی فاتحہ تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ مستحب کام ہے۔ بزرگوں کے جو ہے نذر نیاز کا معنی یہ ہے کہ وہ ہوتا تو اللہ ہی کے نام پر ہے، لیکن اس کا ایصال ثواب کسی بزرگ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے کنڈوں کا معاملہ ہے تو اس کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ انہی کے نام پر سب کچھ ہو رہا، یعنی جو ہم نے کھانا کھلایا یا ان کے نام پر جو چیز بھی بنایا اور بنانے کے بعد میں جو ہم نے کسی کو کھلایا تقسیم کیا تو وہ اللہ ہی کے نام پر ہے، لیکن اس کا جو خاص ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے وہ اس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے جو مخصوص بزرگ ہیں۔ تو جو کنڈوں کا معاملہ ہے محترم حضرات، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ مستحب ہے، اس میں کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ بہت سی گھر کی خواتین اس پر بڑا پریشر بنا رہی ہوتی ہیں مردوں پر کہ نہیں، ہمیں سارا سامان لا کر کے دیجئے اور ہم کنڈا ضرور ہی بنائیں گے۔ یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے، نہیں صاحب یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، تو یہ بھی غلط ہے، وہ لوگ بھی پھر زیادتی پر ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ناجائز یا حرام چیز یا ممنوع چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کو لازم نہیں کرنا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ تو اگر آپ نے لازم اپنے اوپر کر لیں گے اس کو تو پھر یہ غلط ہوگا اور یہ پھر ناجائز کی صورت ہو جائے گی، کیونکہ کسی غیر لازم کو لازم کر دینا بھی غلط ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مقدار کہ صاحب اتنے ہی وزن کی جو ہے پولیاں ہوں آٹے کی، اتنا ہی یہ ہو، تو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، یہ حسب حیثیت ہے۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ اس میں جو ہے پولی وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ آتا ہے، کیا اس کی نیاز، اس کی فاتحہ پولیوں پر ہی کرنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی دوسری چیز پر ہو سکتا ہے؟ تو محترم حضرات، یہ پولی ہی ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں کوئی اور چیز بنا کر بھی اس پر بھی یہ فاتحہ کرا سکتے ہیں، یا کوئی صاف ستھری کوئی چیز بازار سے بھی آپ خرید کے لائے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز صاف و ستھری ہے، اس پر بھی آپ اس کی فاتحہ کرا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں یا خواتین یہ ہے کہ مٹی کی جو کنڈے ہوتے ہیں برتن، اسی میں یہ فاتحہ دلانا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ مٹی کا ہی برتن ہو، آپ کے گھریلو جو استعمال کے برتن ہیں اس میں بھی آپ کوئی شرینی رکھ کر کے یا پولی رکھ کر کے آپ یہ فاتحہ کرا سکتی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نئی بازار سے مٹی کے برتن ہی خرید کر کے لانا ہے، بس برتن جس میں بھی آپ فاتحہ کرا رہے ہوں وہ صاف ستھرے ہوں، پاک ہوں، یہ جو ہے ضروری ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ نیا برتن الگ سے ہی خرید کے لاؤ، اس کے اندر ہی ہوگی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور سامعین حضرات، میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ فاتحہ جیسے آپ کرا رہے ہیں، بے شک اچھی بات ہے کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ماں بہنیں ہیں، میں ان کو بھی اس فاتحہ کے کنڈوں کی فاتحہ کے حوالے سے میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ان پر اتنا زور دیتی ہو کہ یہ فاتحہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مستحب ہے، کر لو، لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی میری اس گفتگو کو سن رہی ہیں کہ وہ نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر میں کتنے بھی اچھے طریقے سے امام جعفر صادق کی یہ فاتحہ کرا رہی ہیں، کنڈے کرا رہی ہیں، آپ 1000 نہیں، آپ 10,000 خرچ کر کے کرا رہی ہیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، تو پھر وہ کنڈے کرانے کا بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نفلی کوئی کام یا مستحب کوئی کام جب قبول ہوتا ہے کہ جب آپ فرض ادا کر رہے ہوں، اور آپ فرض تو ادا کر ہی نہیں رہے ہیں، پھر آپ مستحب پہ مستحب کیے جا رہے ہیں، نفل پہ نفل
جو ہے ادا کیے جا رہے ہیں، تو پھر نفل اور مستحب جو ہے آپ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ فرض کو ادا نہیں کریں گے۔ فرض کی ادائیگی لازمی ہے، جب فرض کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں تو پھر نفل اور آپ کا مستحب دیکھا جائے گا، اور آپ نے فرض ہی چھوڑ دیا تو سرے سے ہی آپ نے سارا معاملہ اپنا برباد کر دیا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں میری بہنیں کہ نماز کی خاص طور سے پابندی رکھیں، اس کے بعد میں یہ فاتحہ کرائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اچھی بات ہے۔ یہ اس کی تاریخ میں بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ وصال جو بتائی جاتی ہے علماء، اس میں 15 تاریخ بتاتے ہیں، لیکن یہ جو مشہور ہے ہمارے ہندوستان میں، یہ جو رائج ہے، اس کو 22 تاریخ میں جو ہے اس کو فاتحہ کو کراتے ہیں، کنڈے کی فاتحہ کو، حالانکہ ان کی تاریخ وصال جو ہے وہ 15 ہے۔ بہرحال انہی کی طرف جو ہے نسبت کر کے یہ فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ اگر ایک دن آگے پیچھے بھی کر دیں آپ تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں، چونکہ یہ مستحب کام ہے، اس میں ایسے تو ہے نہیں قرآن و حدیث میں اس کا صاحب یہ دن یا یہ وقت یہ تاریخ بتائی گئی ہے متعین کر کے، تو صاحب اس کے خلاف کر دیا تو ہم قرآن و حدیث کے خلاف جائیں گے۔ آپ آگے پیچھے بھی اگر کر دیا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی یہ فاتحہ آپ کی ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز اور میں آپ کو عرض کر دوں، جیسے اس میں خاص طور سے پولی بنتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے اور اس میں بڑی لاگت لگائی جاتی ہے، تو ہمارے احباب کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو خاندان اور خصوصاً جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں انہی کو مدعو کیا جاتا ہے اس فاتحہ خوانی میں، اور وہ آتے ہیں اور وہ پولیاں کھاتے ہیں اور طرح طرح کے اس میں کیا کیا بنتا ہے۔ اب تو کہہ لینے دیے جائے پولی الگ بن رہی ہیں تو صاحب قیمہ الگ بن رہا ہے، تو صاحب آلو کا بھرتا الگ بنایا جا رہا ہے، میٹھی پولی الگ ہے، نمکین پولی الگ ہے، تمام ورائٹیاں بنائی دی جاتی ہیں۔ وہ ایک طرح کا ایسا ہوتا ہے جیسے پارٹی ہو رہی ہے، اور اس میں پھر کیا ہے کہ ہمارے جو امیر رشتہ دار اور خاندانی ہوتے ہیں ان کو بلا کر کے ہم کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرات یہ بھی پھر آپ کا مقصد جو ہے، دیکھیے آپ جو یہ فاتحہ کر رہے ہیں یہ اگرچہ مستحب ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کر رہے ہیں، تو اس میں خاص خیال یہ رکھیں کہ آپ پھر امیروں کو ہی نہ پوچھیں، خاص اپنے رشتہ داروں کو امیروں کو نہ پوچھیں، بلکہ محلے کے، خاندان کے، آس پاس کے، پڑوس کے جو غریب لوگ ہیں خصوصیت کے ساتھ انہیں مدعو کریں آپ اس میں، اور ان کو مدعو کرنے کے بعد میں ان کو کھلائیں، اللہ آپ سے زیادہ راضی ہوگا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب سارے خاندانی اس میں ہوں، آپ چند غریبوں کو بھی کھلا دیں اپنی حیثیت کے مطابق تو آپ کا ہو گیا۔ تو اس میں خاص خیال رکھیں، وہ جو پوری آپ نے کی ہے، جو بھی شیرینی بنائی ہے، وہ جو تقسیم بھی کرنا ہے تو آپ خیال رکھیں کہ امیروں کے گھر نہ دے کر کے کسی غریب کے گھر تک وہ پہنچ جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اچھا کھانا بنانے سے قاصر ہے، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں بنانے سے قاصر ہے، پیسوں کی قلت ہے۔ آپ کی اس فاتحہ کے حوالے سے کسی غریب کو اچھا کھانا مل جائے گا اور کسی کو اچھی غذا مل جائے گی تو ویسے بھی وہ دعا دے گا اور اللہ کی خوشنودی کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اچھا یہ ضروری نہیں کہ صاحب بہت طرح کی چیزیں بنیں گی تب یہ فاتحہ ہوگی، آپ تھوڑی شیرینی رکھ لیں تب بھی یہ فاتحہ ہو جائے گی، اپنے گھر میں کوئی تھوڑی چیز میٹھی نمکین جو بھی چاہیں بنا لیں، اس پر یہ فاتحہ کرانا چاہیں تو اس پر بھی ہو جائے گی، میں نے جیسے کہ پہلے بتا ہی دیا ہے آپ کو۔ لیکن خاص خیال اس میں غریبوں کا رکھیں، غریبوں کو ضرور شریک کریں اس میں، اس لیے کہ غریب کو کھلانا تو ویسے ہی ثواب ہے، پھر امام جعفر کی نسبت سے آپ نے کھلا دیا تو یہ جو ہے اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ثواب ہے۔